یہ داستان ہے اس خواب کی جو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک دیکھا اور پھر اسے حقیقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے قربانی و جد و جہد اور بے مثال قیادت کی۔ یہ سفر 1857 کی خونی بغاوت سے شروع ہوا اور 14 اگست 1947 کو ایک نئی دنیا کی قیام پر ختم ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف بغاوت ناکام ہوئی تو اس کا سارا غصہ اور انتقام مسلمانوں پر نکالا گیا۔ مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں اور جائیدادوں سے محروم کر دیا گیا، تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ اس وقت ہندوستان کی کل آبادی میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مزید پسماندہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ مسلمان ایک ایسی قوم بن گئے تھے جو نہ صرف انگریزوں کے ظلم کا شکار تھی بلکہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر بھی اپنی پہچان اور حقوق محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ اسی مایوسی کے دور میں بھی مسلمانوں کو ایک امید تھی۔ جو دور ترکی میں قائم تھا سلطنت عثمانیہ کی شکل میں، ترکی کا خلیفہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک حکمران نہیں تھا بلکہ ایک روحانی پیشوا اور ان کا ایمان کا مرکز تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم 1914 کے بعد انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ ختم کرنے کی سازشیں شروع کی تو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک بھرپور تحریک خلافت شروع کی۔ یہ وقت تھا جب لاکھوں مسلمان مرد خواتین گھر سے نکل کر اس تحریک کا حصہ بنے۔ ان کا واحد مقصد خلافت کو بچانا تھا، لیکن یہ جدوجہد کامیاب نہ ہو سکی اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لمحے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب ان کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں میں مایوسی، بے چینی بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی تاریکی میں ایک ایسی آواز اٹھی جس نے مسلمانوں کو ایک نئی سمت دی۔ یہ آواز شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تھی۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ انہوں نے پہلی بار خیال پیش کیا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہمیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحد صوبہ اور ملا کر ایک الگ اور خود مختار مسلم ریاست قائم کی جائے۔ یہ محض ایک تجویز نہیں تھی بلکہ ایک خواب تھا، ایک تصور تھا۔ علامہ اقبال کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جن کا اپنا مذہب، اپنی ثقافت اور اپنا طرز زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا یہ خواب اور منصوبہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے رکھا۔ قائد اعظم اس وقت مایوس ہو کر لندن میں وکالت کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں خطوط لکھ کر اور ملاقاتوں کے ذریعے قائل کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کو سمجھایا کہ صرف وہی ہے جو بکھری ہوئی قوم کو متحد کر کے اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی باتوں نے قائد اعظم کے دل میں ایک نئی آنکھ روشن کر دی۔ وہ تمام تر اخلاقات کو بھلا کر ہندوستان واپس آ گئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں سفر کیا، کسانوں، مزدوروں، طلباء اور خواتین سے مل کر انہیں یہ سمجھایا کہ ایک الگ وطن ان کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے۔ قائد اعظم کی تقریروں میں وہ جادو تھا جس نے مایوس دلوں میں نئی امید پیدا کی۔ علامہ اقبال کے اس خواب کو ایک نام کی ضرورت تھی۔ یہ نام 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے ایک پرچے میں تجویز کیا۔ یہ نام پنجاب، افغانیہ، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے پہلے حروف کو ملا کر بنایا گیا تھا، لیکن اس نام کے پیچھے ایک گہرا اسلامی فلسفہ بھی پوشیدہ ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین اور اس کا ایک گہرا روحانی مفہوم ہے جو نعروں کی صورت میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، جو اسلامی نظریے کی بنیاد ہے۔ اس نعرے نے پوری قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ہر مسلمان کے دل میں یہ بات گھر گئی کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ان کی ایمان کی پہچان ہے۔ پاکستان کا پرچم بنانے کا کام سید امیر الدین قدوائی کو سونپا گیا۔ پرچم کا سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے اور سفید پٹی اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت ہے۔ سفید چاند ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کی علامت ہے۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں
ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع تھے۔ اس جلسے میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جس میں باضابطہ طور پر مسلمان کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جس کے بعد تحریک پاکستان نے حتمی شکل اختیار کر لی۔ اس قرارداد نے پوری قوم کو ایک مقصد کے لیے متحد کر دیا۔ اس کے بعد کی جدوجہد صرف سیاسی نہیں رہی تھی بلکہ ہر فرد کی ذاتی جنگ بن چکی تھی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ ملک چاہتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو انگریزوں نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن یہ تقسیم ایک خونی تاریخ بن گئی۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے وقت بڑے پیمانے پر فسادات ہوئی۔ یہ جنگیں رائفلوں اور بموں سے لڑی گئی۔ یہ صرف 2 قوموں کے درمیان سیاسی لڑائی نہیں تھی بلکہ بقا کی جنگ تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر نئی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس سفر میں ہندو اور سکھ نے مسلمانوں پر حملے کیے، ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، خواتین کو اغوا کیا گیا اور گاؤں گاؤں جلا دیے گئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے جبکہ 10 ملین سے زیادہ بے گھر ہو گئے۔ آخر کار ان تمام قربانیوں، جدوجہد اور امتحانات کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ 14 اگست 1947 کی تاریخ ایک نئے ملک پاکستان کے قیام کا اعلان لے کر آئی۔ یہ صرف ایک ملک کا وجود نہیں تھا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے خوابوں قربانیوں کا ثمر تھا۔ یہ ایک اور خاص بات ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ 14 اگست 1947 اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان المبارک کی بابرکت شب تھی۔ اس مبارک رات میں جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، مسلمانوں کو اپنی آزاد ریاست نصیب ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ملک اللہ کی مدد اور فضل سے حاصل ہوا ہے۔ یہ داستان اس بات کی گواہی ہے کہ ایک قوم جب متحد ہو جائے تو کوئی بھی طاقت اس کے خوابوں کو توڑ نہیں سکتی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت ہے بلکہ ایک نظریاتی اور روحانی منزل بھی ہے۔ دوستو، آزادی کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ شور شرابہ، تیز باجے اور پٹاخے یہ سب چھوٹے بچوں، بزرگوں اور بیماروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ آؤ یہ سب ہم روکیں اور وہی پیسے کسی غریب کے کھانے، علاج یا ضرورت پر خرچ کریں۔ یاد رکھیں، پاکستان کی اصل خوشی تب ہی ہے جب ہمارے وطن کے ہر شہری کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور جو پاکستان سے سچی محبت رکھتا ہے وہ کمنٹس میں لکھ دے لو یو پاکستان۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 جشن آزادی مبارک ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔